میں آج اپنا جسم بیچنے جا رہی تھی۔ میری عمر 14 سال تھی، مگر میرا ہرا بھرا جسم تھا، ایسے لگتا کہ 16 سال کی ہوں۔ میری پہلی رات کی قیمت 5 لاکھ روپے لگی تھی۔ جس آدمی نے مجھے خریدا تھا وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ میں اس کے سامنے رونے لگی کہ مجھ پر رحم کرو، میں معصوم ہوں، یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ مگر وہ انسان نہیں، حیوان تھا۔ کہنے لگا کہ پہلے پہلے درد ہوگا، پھر تمہیں مزہ آئے گا۔ اسی طرح مجھے بیڈ پر میرا نام رابعہ ہے، میں ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میرے گھر میں ماں، بابا اور ہم 2 بھائی بہن تھے۔ میرا بھائی 16 سال کا تھا، میں 14 سال کی تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل دودھ کی طرح سفید تھی۔ ماں بابا ہم دونوں بھائی بہن سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے بابا مزدوری کرتے تھے۔ میرے بابا جو بھی کماتے تھے ان سے ہمارا گھر اچھے سے چل جاتا تھا، ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میرے بابا کہتے تھے، رابعہ تم اتنی چنچل ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں روشنی آ گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن ایک دن بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی طرح سے ماں نے ہم دونوں بھائی بہنوں کو سنبھالا، لیکن بابا کے جانے کے بعد ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ میرا بھائی عامر وہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر کے کام کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے تھوڑے بہت پیسے لاتا تھا، اس سے ہمارا گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ہم انہی پیسوں سے گزارا کر لیتے تھے۔ بابا کے جانے کے بعد ماں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم دونوں بھائی بہن یتیم ہو گئے۔ میری ایک خالہ تھی جو بیوہ تھی، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، اور میرا بھائی عامر، اس نے مجھے سمجھایا کہ تم خالہ کے پاس رہنا، میں باہر جا رہا ہوں، میں ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا۔ میرا بھائی مجھے خالہ کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ شہر میں گاؤں کے ہی پہچان کے کچھ لوگ کام کرتے تھے۔ میرا بھائی عامر انہی لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے چلا گیا، اور میں خالہ کے ساتھ رہنے لگی۔ خالہ بھی اکیلی تھی، ان کے یہاں بھی کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ اپنا گزارا کیسے کرتی تھی، لیکن خالہ کے پاس رہتے ہوئے مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ خالہ اپنا گزارا بہت مشکل سے کرتی ہے۔ میرے آنے کے بعد خالہ کے خرچے اور بھی بڑھ گئے تھے، کھانا بھی بہت مشکل سے ہمیں ملتا تھا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میری خالہ اکثر بہت زیادہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہ گھر آتی تو ان کے پاس پیسے ہوتے تھے۔ میں پوچھتی تھی کہ خالہ کیا آپ کہیں کام کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی، ہاں یہی سمجھ لو کہ چھوٹا موٹا کام کرتی ہوں، اور جو پیسے آتے ہیں اسی سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ میں تو اتنی چھوٹی تھی کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، خالہ کے ساتھ کسی طرح ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ اس بیچ میں نے دیکھا کہ خالہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگی تھی، میرا بہت خیال کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی اچھی اچھی چیزیں لا کر کھلاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم کھاؤ گی تبھی تو بڑی دکھو گی، تمہاری صحت بنے گی تو تم اور بھی خوبصورت لگنے لگو گی۔ پھر میں ان سے کہتی کہ خالہ مجھے بڑی دکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالہ کہتی، بس میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، میں چاہتی ہوں تم اچھے سے کھاؤ پیو اور اتنی تندرست ہو جاؤ کہ بڑی لڑکیوں کی طرح دکھو۔ اور ایسے ہی ہوا۔ خالہ نے مجھے بہت اچھی اچھی چیزیں کھلائیں پلائیں، اور میں 14 سال کی عمر میں ہی 16 سال کی لگنے لگی تھی۔ میرے جسم کی بناوٹ بڑی لڑکیوں کی طرح دکھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں 14 سال کی لڑکی ہوں۔ میں اتنی تندرست ہو گئی تھی کہ میرے جسم کی بناوٹ ایسے دکھتی تھی جیسے کہ 16-17 سال کی لڑکی ہو۔ میں خوبصورت تو بہت تھی، لیکن جسم بھرنے کے بعد میں اور بھی زیادہ نکھر گئی تھی اور خوبصورت دکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میری خالہ ایسا کیوں چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں کی طرح دکھوں۔ آہستہ آہستہ اس طرح وقت گزر رہا تھا کہ تبھی ایک دن میں نے خالہ کو فون پر کسی سے کچھ ایسی بات کرتے ہوئے سنا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری خالہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی کہ پیسے لے کر کب آ رہے ہو؟ میں پورے کے پورے پیسے لوں گی، نہ کم لوں گی نہ زیادہ لوں گی، پورے 5 لاکھ روپے لوں گی۔ لڑکی تیار ہے، جلدی سے پیسے لے کر آج شام کو آ جانا۔ خالہ کو ایسی بات کرتے ہوئے میں نے سنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ خالہ میرا سودا کر رہی تھی۔ اب میں سمجھی کہ کیوں وہ مجھے چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں کی طرح نظر آؤں۔ وہ مجھے بیچنے کی تیاری کر رہی تھی، وہ میرا سودا کر رہی تھی۔ خالہ کی ایسی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو مرضی ہو جائے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ خالہ اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ میں چپکے سے گھر سے نکل گئی۔
اور اسٹیشن کی طرف آ گئی۔ میں ٹرین میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں جانے والی ہے، بس میں یہ چاہتی تھی کہ میں یہاں سے کسی بھی طرح بھاگ جاؤں۔ جب ایک بار گھر سے میرے قدم نکلے تو پھر اب مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ ٹرین چلنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرین کہاں رکے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ٹرین رکی ہوئی ہے۔ میں ٹرین سے اتر گئی۔ بورڈ پر لکھا ہوا تھا اسلام آباد۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے کچھ پیسے مانگ کر کھانے کے لیے کچھ خریدا۔ میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ 2-3 دن تک میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں۔ ایک دن میں اسٹیشن پر سوئی ہوئی تھی کہ تبھی میرے سامنے ایک نوجوان مرد میرے پاس آیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے ماں بابا کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میرا نام رابعہ ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس انکل کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ماں بابا کے مرنے کے بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن خالہ میرا سودا کر رہی تھی، مجھے بیچنے جا رہی تھی، اس لیے میں ان کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں۔ وہ کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، تم مجھے اپنا سمجھو، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، میں تمہیں رکھوں گا۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ جس کو میں اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا درد بیان کر رہی ہوں وہ ایک حیوان ہے، اور جس چنگل سے میں نکلنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے میں بھاگ کر آئی تھی، وہ آدمی مجھے اسی دلدل میں بھیجنے والا ہے۔ خیر، میں اس کی نیت سے بے خبر تھی۔ اس انکل نے میری ساری باتیں سن کر مجھ پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی اس انکل نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میں اس انکل کے سینے لگ گئی۔ وہ انکل مجھے تسلی دینے لگا۔ وہ انکل مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس انکل نے مجھے اپنے گھر لے جا کر مجھے منہ ہاتھ دھونے کو کہا۔ مجھے ایک پیارا سا کپڑا لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے، نہا دھو کر تم اسے پہن لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نہائی اور وہ خوبصورت سے کپڑے پہن لیے۔ اس کپڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ انکل میرے لیے ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا تھا۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر میں آرام سے سو جاتی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا، ادھر ادھر نظر گھما کر تو گھر میں پورا سناٹا تھا۔ گھڑی پر میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ انکل مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں ڈر گئی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی۔ میں نے دیکھا وہاں انکل اور ان کے ساتھ ایک عورت آ رہی تھی۔ انکل اور وہ عورت دونوں گھر کے اندر آ رہے تھے۔ وہ انکل مجھے دیکھ کر کہنے لگا، رابعہ تم اٹھ گئی؟ میں نے کہا، ہاں انکل میں اٹھ گئی، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگی، دیکھو یہ شمشاد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تمہیں گود لے گی، تمہاری ماں بن کر تمہیں پالے گی، تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہے۔ وہ عورت دیکھنے میں بھی بہت عجیب سی تھی، موٹی سی تھی، اس کے منہ میں پان تھا، مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ وہ کہنے لگے، نہیں رابعہ، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی تمہیں اپنے پاس کبھی بھی نہیں رکھے گی۔ رابعہ تم ان کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تمہیں بہت پیار کرے گی اور بہت ہی پیار سے رکھے گی، نئے نئے کپڑے اور تمہیں جو چاہیے ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ وہ عورت کہنے لگی، ہاں بیٹا، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، تم میرے ساتھ ایک بار چلو تو صحیح۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ آخر میں کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی؟ مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے انکل سے پانی کے لیے کہا تو انکل نے کہا کہ کچن ادھر ہے، جاؤ پانی پی لو۔ میں پانی پینے کے لیے گئی۔ میں پانی پی کر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی، تبھی میرے کانوں میں جو آواز آئی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ انکل اور وہ عورت دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ عورت اس انکل سے کہہ رہی تھی، ارے واہ نذیر میاں، تو اس کی خوبصورتی کی جتنی تعریف کر رہا تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو نے تو مجھے اس بار خوش کر دیا ہے، میں تم سے اس بار بہت خوش ہوئی ہوں، میرے پاس ہزاروں لڑکیاں ہیں لیکن اس کے جیسی خوبصورت نہیں ہے، میں تمہیں ابھی 3 لاکھ روپے دیتی ہوں۔ وہ عورت اپنے پرس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالتی ہے اور اس پر سائن کرنے لگتی ہے اور اس آدمی کو دے دیتی ہے، کہتی ہے، یہ لو تمہارے پورے 3 لاکھ روپے کا چیک۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آدمی مجھ پر مہربان نہیں تھا، یہ تو اپنے مطلب کے لیے مجھے اسٹیشن سے اٹھا کر لایا تھا۔ میں اپنی خالہ کے پاس سے جس کے لیے بھاگی تھی، آخر میں اسی دلدل میں گر چکی تھی۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر بھاگنے ہی والی تھی کہ باہر گاڑی کھڑی تھی اور 2 مرد تھے۔ ان دونوں مردوں نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ عورت بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور مجھے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں لے گئی۔ یہ جگہ بہت ہی گندی تھی،
لڑکیاں بہت ہی عجیب عجیب کپڑے پہن کر دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھیں اور مردوں کو باہر عجیب عجیب سے گندے اشارے کر رہی تھیں۔ میں وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ عورت مجھے گاڑی سے گھسیٹتے ہوئے اتارنے لگی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئی اور ایک لڑکی کو آواز دینے لگی جس کا نام سریا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی سریا، اس لڑکی پر پوری نظر رکھنا، اس لڑکی کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم اس کے کھانے پینے کی ہر چیز کا دھیان رکھو گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ لڑکی جس کا نام سریا تھا وہ کہنے لگی کہ رونا بند کر دو، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بار جو آتا ہے وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اس پر غصہ کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم غصہ کر کے خود ہی کو نقصان پہنچاؤ گی۔ اگر تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو گی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ اگر زندگی چاہتی ہو تو یہاں پر جو جیسا کہے گا ویسا کرنا ہوگا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام رابعہ ہے۔ وہ کہنے لگی تم تو بہت ہی خوبصورت ہو اور یہ خوبصورتی ہی تمہاری زندگی کا شوق بن جائے گا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا میری عمر صرف 14 سال ہے۔ وہ کہنے لگی پر تم تو 14 سال کی نہیں لگتی، تم تو کافی بڑی لگتی ہو، تمہارا بدن دیکھ کر کوئی نہیں کہے گا کہ تم اتنی چھوٹی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری عمر کتنی ہے، میں چھوٹی دکھتی ہوں یا بڑی دکھتی ہوں، قسمت مجھے جہاں لے کر آئی ہے سمجھ جاؤ میں ضرورت سے زیادہ بڑی ہو گئی ہوں۔ جس کو میں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی اس نے مجھے بیوپار میں جسم فروشی کے بازار میں بیچ دیا۔ سریا میرے لیے کھانا لائی، وہ مجھے کھانا کھانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے کھانے کو پھینک دیا اور میں منہ موڑ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اچانک سے شمشاد مائی آتی ہے۔ وہ کہنے لگتی ہے یہ جسم فروشی کا اڈا ہے، یہاں پر نئے نئے لوگ آتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی اب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ چیخنے چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کے ماحول کو اپنی زندگی میں اتار لو اور یہاں کے ماحول میں رنگ جاؤ۔ تمہاری نت اتروائی کی رسم جلد ہی ہوگی۔ جیسے ہی کوئی اچھا سا گاہک تمہارے لیے ملے گا تیار رہنا، تب تک تم 1 دن یا 2 دن آرام سے آزاد رہ سکتی ہو۔ کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہاں سے بھاگ کر جانے کی اگر ذرا سی بھی جرت کی یا ہمت کی تو یہ جو لوگ دیکھ رہی ہو نا آس پاس میں، جو بدماش گارڈ کھڑے ہیں وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ خیر میری نت اتروائی کا وقت بھی آنے والا تھا۔ ہر دن یہاں پر ایک گاہک آتے تھے اور ان سبھی کو مجھے دکھایا جاتا تھا، لیکن میری قیمت اس عورت نے اتنی لگائی تھی کہ اب تک میرے لیے جتنے بھی آئے تھے وہ لوگ اتنی قیمت نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے مجھے ابھی تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ لگ بھگ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا اور وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے کوئی ہاتھ لگاتا۔ ایک سجاد آدمی نے اس کوٹھے پر قدم رکھا، مجھے لے کر اس آدمی کے پاس گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بول پڑا کہ میں دوں گا اس کی قیمت پورے 5 لاکھ روپے، جاؤ اس لڑکی کو لے جاؤ اور اسے دلہن کی طرح سجا کر میرے پاس لے آؤ۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرے تو ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری دنیا لٹنے والی ہے، اب میرا کچھ بھی میرا نہیں رہے گا، میرا سب کچھ اجڑنے والا ہے۔ وہ 50 سال کا نوجوان ہٹا کٹا مرد تھا۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ مجھے دلہن کی طرح سجا کر کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ تبھی سامنے سے وہ آدمی دکھائی دیا۔ وہ کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ڈر سے بستر پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ارے تم اٹھ کر کھڑی کیوں ہو گئی؟ بیٹھی رہو، تم اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا صاحب آپ میرے قریب مت آنا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو میں نے تمہاری اتنی قیمت ادا کی ہے، اس کا کیا؟ تمہیں پتا ہے کہ میں نے وہ رقم کیوں دی ہے؟ تمہارے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے۔ میں نے کہا صاحب میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا سب کچھ ہو جائے گا، تم کوشش تو کرو نا، تم تو بچوں کی طرح ڈر رہی ہو۔ اگر تمہیں یہ سب کرنا ہی نہیں تھا تو پھر اس جگہ پر آئی ہی کیوں ہو؟ میں نے کہا صاحب میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، مجھے یہاں پر زبردستی لایا گیا ہے۔ وہ پوچھنے لگا تمہیں یہاں پر کون لایا ہے؟ میں نے کہا صاحب میں بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، میرے ماں بابا کے مرنے کے بعد میری خالہ نے مجھے اپنے پاس رکھا، انہوں نے مجھے بیچنے کی کوشش کی تو میں ان کے پاس سے بھاگ کر اس شہر میں آ گئی،
لیکن قسمت کی ماری میری قسمت میں جسم فروشی کے بازار میں آنا لکھا ہوا تھا، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جسم فروشی کے بازار میں پہنچ گئی۔ میری عمر محض 14 سال ہے۔ صاحب میں اس قابل نہیں کہ میں ان سب کو برداشت کر سکوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میں اس آدمی کے پیروں میں گر گئی اور گڑ گڑانے لگی۔ مجھے ایک امید تھی شاید وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ تو یہ جان کر خوش ہو گیا کہ میں کم عمر لڑکی ہوں۔ وہ کہنے لگا پھر تو تمہارے ساتھ اور بھی مزہ آئے گا، دکھنے میں تو تم بہت ہی خوبصورت ہو، لگتا نہیں ہے کہ تم اتنی چھوٹی ہو۔ ویسے بھی مجھے 14-15 سال کی لڑکیاں ہی بہت پسند آتی ہیں۔ دیکھو تم زیادہ پریشان مت ہو، بس پہلی بار تمہیں تکلیف ہوگی لیکن پھر بہت مزہ آئے گا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے پیر پکڑے، لیکن اس نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ میں چیخ رہی تھی، میں چلا رہی تھی، لیکن میری چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے بھی مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا۔ اس نے پوری رات مجھے دبوچے رکھا، میرا بستر خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ صبح میری ایسی حالت تھی کہ میں بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ وہ انسان نہیں حیوان تھا۔ اس نے اپنا کام کیا اور چلتا بنا۔ میں اتنی کمزور، اتنی لاچار ہو گئی کہ مجھے چلنے کے لیے بھی بیساکھیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ شمشاد نے سریا کو کہہ دیا کہ اس کو نہلا دھلا کر اس کو 4 سے 5 دن تک آرام کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن ان 4-5 دنوں کے بعد جیسے ہی میں ٹھیک ہوئی پھر سے مجھے اس دھندے پر بٹھا دیا گیا۔ پھر سے میرے پاس گاہک آنے لگے، ہر کوئی میرے ساتھ اپنی رات گزارنا چاہتا تھا۔ بس اب تو میری عادت ہو چکی تھی ان سب کو سہنے کی، ان سب کو برداشت کرنے کی۔ آہستہ آہستہ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں میں نے بہت کچھ کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے امید ہوئی تھی کہ شاید کوئی مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے۔ ان 5 سالوں میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے یہاں سے نکال کر لے جاتا۔ خیر اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ سریا جو میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی، میں پوری طرح سے بدل چکی تھی، لیکن ایک بات تھی، ان 5 سالوں میں نے یہاں اپنی ایک الگ ہی جگہ بنا لی تھی۔ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن سریا میرے پاس گھنگرو لے کر آ گئی۔ وہ کہنے لگی چلو رابعہ ناچتے ہیں، یہ لو گھنگرو پہن لو۔ میں سریا کو کہنے لگی کہ مجھے ناچنا نہیں آتا سریا، لیکن سریا بہت ضد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، وہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ناچتی ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور پیسے لٹاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ میں سریا کی بات مان کر اس محفل میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ لیا، ساری لڑکیاں وہاں ناچ رہی تھیں۔ سریا بھی میرا ہاتھ پکڑ کر اب لڑکیوں کے بیچ لے گئی۔ وہاں جاتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ سبھی لڑکیاں جو ناچ رہی تھی، گھنگرو کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس آواز سے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میرے پیر اپنے آپ اٹھنے لگے، ان گھنگروؤں کے ساتھ تال سے تال ملنے لگی اور میں ناچنے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ سب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ ان کے گھنگروؤں کی آواز میں گم ہو گئی تھی اور میں اپنی دھن میں ناچنے لگی تھی۔ میرے پیر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ پہلی رات جس میں اس آدمی نے مجھے بے حال کر دیا تھا اور میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم رہی تھی۔ میں ناچنے میں اتنی دھن تھی کہ میرے پیروں میں بندھے گھنگرو سارے ٹوٹ کر زمین پر بکھر چکے تھے۔ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں زمین پر دھڑام سے گر پڑی۔ وہاں پر پورا سناٹا چھا گیا۔ تبھی ایک لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اٹھایا اور کہا کہ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کہا جی صاحب میں ٹھیک ہوں۔ سریا میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر مجھے لے کر جانے لگی۔ وہ لڑکا مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ بھی میری قیمت لگائے گا اور میرے ساتھ رات گزارے گا۔ ویسے بھی یہاں ہر کوئی رات ہی تو گزارنے آتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، ورنہ یہاں کوئی کیوں آئے گا؟ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ لڑکا مجھے خرید چکا تھا۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھ لے تو وہ میرے ساتھ رات گزارتا ہی تھا۔ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے پورے 1 لاکھ روپے اس نے شمشاد مائی کو دے دیے۔ میں نے سریا سے کہہ دیا کہ اس لڑکے کو آج رات میرے کمرے میں بھیج دینا۔ وہ لڑکا کمرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے دروازہ بند کیا، میں نے اپنے دوپٹے کو اتار کر بستر پر رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ چلو ٹائم ضائع مت کرو، جلدی سے اپنا کام نپٹاؤ اور چلتے بنو۔ وہ کہنے لگا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ تم نے میری قیمت دی ہے تو کیا میری بکواس سننے کے لیے قیمت دی ہے؟ تم جو کرنے آئے ہو وہ کرو اور چلتے بنو۔ وہ کہنے لگا بہت ہی غصے میں لگتی ہو، ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہو یا پھر میرے ساتھ ہی ایسا کر رہی ہو؟
میں نے کہا بس اب تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جاننے کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ وہی تو جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم کیا جاننے کے لیے آئے ہو؟ زیادہ جاننے کی کوشش مت کرو۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا وہی جو کرنے کے لیے تم نے میری قیمت دی ہے، میرے جسم کو خرید کر۔ اب تم پیسہ ضائع تو نہیں کرو گے، ظاہر سی بات ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا تم آرام سے بیٹھو۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا اور میرے سر پر ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا میں تو بس تمہارے ساتھ وقت بتانے کے لیے آیا ہوں، کچھ کرنے کے لیے نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں بہت درد دکھتا ہے، تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے چاہا تمہیں قریب سے جانوں۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے کہا اچھا تو لوگ یہاں پر دل کی بات بھی سنتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا اچھا بتاؤ تم یہاں پر زبردستی آئی ہو یا پھر اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی ہو؟ میں نے کہا یہاں پر ہر لڑکی اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہی، ہر کسی کی اپنی مجبوری ہے۔ کوئی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہاں پر کام کر رہا ہے، کوئی مجبوری میں کر رہا ہے، کوئی زبردستی کر رہا ہے اور کوئی خوشی سے کر رہا ہے، سب کی اپنی مرضی ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے سب کے بارے میں نہیں پوچھا، میں صرف تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں، میری قسمت مجھے یہاں گھسیٹ کر لائی ہے۔ میں نے اپنی پوری کہانی اس لڑکے کو بتائی۔ وہ میرے ساتھ رات بھر ایک کمرے میں ہی رہا، لیکن اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ چلا گیا۔ میں حیران بھی تھی کہ جب اسے کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو وہ میرے پاس آیا ہی کیوں؟ خیر دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میں بھی اس کی ایسی حرکتوں سے بے چین ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا آخر میرے بارے میں جان کر کہاں غائب ہو گیا تھا اور اس نے مجھے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی میری قیمت دے کر ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کرے۔ وہ اپنا پورا پیسہ وصول کر کے جاتا تھا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایسا کیوں؟ میں اس کے بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اسی لڑکے نے آج پھر مجھے خریدا ہے۔ میں نے سوچا آج میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تبھی میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ میں نے کہا اچھا تو اس دن کچھ کرنے کا من نہیں تھا، آج پورا من بنا کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں آج من کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے کانوں کے پاس آ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا کیا میں تمہاری گود میں سر رکھ کر سو سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں سو سکتے، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر تم نے میری قیمت جو دی ہے۔ تبھی اس نے میرے منہ پر اپنی انگلی رکھ دی اور کہنے لگا اب بس بھی کرو، تمہیں بس قیمت دکھائی دیتی ہے، میری آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ میں بالکل خاموش ہو گئی اور آگے جو اس نے بات کہی اسے سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا رابعہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس طرح سے محبت کا اظہار کیا تو میں نے بھی ہاں کہہ دیا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی میرے دل میں گھر بنا چکا تھا، کیونکہ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ایک کمرے میں ہو اور وہ مجھے نہ چھوئے۔ خیر وہ کہنے لگا اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالنا بڑا ہی مشکل ہے۔ میں نے اگر یہاں سے باہر قدم رکھا تو تم دیکھ رہے ہو جو بڑے بڑے بدماش گارڈ جو ہیں وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ لیکن وہ کہنے لگا اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تبھی ایک دن اچانک میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ چاروں طرف سے شور آنے لگا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو چاروں طرف پولیس کی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی، پر ان پولیس والوں کے ساتھ میں نے اس لڑکے کو دیکھا جس کا نام عرفان تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتا دیا کہ ان پولیس والوں کو وہ لے کر آیا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا ان پولیس والوں کو میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا عرفان تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے، لیکن تم نے تو یہاں کا سارا معاملہ خراب کر دیا۔ پولیس والے سب کو گرفتار کر لیں گے۔ عرفان کہنے لگا رابعہ تم پریشان مت ہو، میں نے ان پولیس والوں کو بتا دیا ہے کہ یہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو زبردستی اس کام کو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ان ساری لڑکیوں کو آزاد کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اگر پولیس والے تم سے پوچھیں تو اپنی ساری حقیقت ان پولیس والوں کے سامنے بتا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ عرفان میرا ہاتھ پکڑ کر ان پولیس والوں کے سامنے لے کر گیا۔ پولیس والے کہنے لگے یہی وہ لڑکی ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو؟
عرفان کہنے لگا ہاں، اس کا نام رابعہ ہے، آپ اس سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک پولیس والے نے عرفان کو کہا کہ تم اسے اس جگہ سے نکال کر کہیں دوسری جگہ بیچ تو نہیں دو گے، تم اس سے شادی کرو گے نا؟ عرفان کہنے لگا سر ایسا نہیں ہے، میں رابعہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس والوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اپنی ساری کہانی پولیس والوں کو بتا دی۔ میں نے کہا کہ میں بھی عرفان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عرفان نے سب کے سامنے مجھ سے نکاح کر لیا۔ سریا بھی میرے لیے بہت خوش تھی۔ وہاں پر کافی ایسی لڑکیاں تھیں جو اپنی مرضی سے کام کر رہی تھیں، اپنی خوشی سے کام کر رہی تھیں، اور کافی ایسی لڑکیاں تھیں جو یہاں پر قید تھیں۔ ان ساری لڑکیوں سے پوچھ تاچھ کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ چاہتی تو یہاں پر رہ سکتی تھیں اور جانا چاہتی تو یہاں سے آزاد ہو کر جا سکتی تھیں۔ خیر عرفان نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں عرفان کے ساتھ اس بدنام گلی سے نکل آئی۔ آج میں پوری طرح سے آزاد ہوں۔ میں نے عرفان کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ عرفان کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی سے گزار رہے تھے۔ ایک دن عرفان نے کہا کہ میں تمہیں ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا نام رابعہ ہے، تم مجھے روبی کہہ کر پکارا کرو۔ عرفان نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ عرفان کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، پہلے میری بات تو سنو۔ میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میرا جگری دوست جسے میں تم سے ملوانا چاہتا ہوں وہ بھی اکیلا ہے۔ اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس ایک بہن تھی، لیکن اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ وہ بیچارہ بھی قسمت کا مارا ہے۔ اپنی بہن کو اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ اپنے دوست کو گھر پر بلا لو اور دیکھنا، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اس کی بہن جلد سے جلد اسے مل جائے۔ دوسرے دن عرفان جب اپنے دوست کے ساتھ گھر پر آیا، میں اس انسان کو دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ تو میرا بھائی تھا، میرا اپنا بھائی جو شہر گیا ہوا تھا۔ میرے بھائی نے بھی مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں بھائی بہن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں نے خالہ سے کتنی لڑائیاں کی، لیکن اس نے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم کہاں تھی، کس حال میں تھی؟ میں نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ میرا بھائی اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ وہ کہنے لگا مجھے تمہیں چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا بھائی جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اب عرفان میری دنیا ہے، میں عرفان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور عرفان کو بھی گلے سے لگا لیا۔ عرفان اور ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ میرا بہت ہی پیارا بیٹا ہوا جس کا نام میں نے آفتاب رکھا۔ میں اور عرفان آفتاب کے ساتھ بہت خوش ہیں اور ایک بھرپور فیملی اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔